السلام علیکم ایوری ون۔ اس قصے کا آغاز ایک نیز کالا دیگر کا منتظر ہوتا ہے۔ اس کے باہر آنے پر وہ شہزادے کو دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور شہزادے کو سلطان کے پاس لے جانے کے لیے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اندر بورو اور کراچا آمنے سامنے آتے ہیں تو کراچا کے سپاہی انہیں بھگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بورو کہتا ہے اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن بورو کہتا ہے کہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے گمشتگین سے انتقام لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو بہادر بھی کہتا ہے کہ میں یاروگی کا بدلہ لے کر جائے گا۔ بورو ان کو سلطان کی حکم کی نافرمانی کرنے سے روکتا ہے۔ ادھر خیمے میں صلاح الدین بورو کی خبر نہ ملنے پر خلیل کو محافظ تیار کرنے کو کہتا ہے۔ کیرک میں کراچا خبر دیتا ہے وہ لوگ شہزادے کو لے کر یہاں سے جا چکے ہیں۔ میلا یہ سن کر سپاہیوں کے ساتھ ایک جانب چلی جاتی ہے۔ جاتلیون اس کا پیچھا کرتا ہے۔ قلعے کی فسیق پہ کھڑا بالک جاتلیون کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ کارا دیگن شہزادے کو صحیح سلامت لاتا ہے تو سلطان اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ادریس سے کہتے ہیں کہ کالا دیگن کی مرہم پٹی کرو۔ ان کے پوچھنے پر توراب بتاتا ہے کہ کراچا کے حملے کی وجہ سے بوروک اور باقی لوگ پیچھے رہ گئے۔ شہزادے کا خیال رکھنے کا کہہ اور وہ خود باہر چلے جاتے ہیں۔ سرنگ کے باہر پہنچتے ہیں اور اندر جانے ہی لگتے ہیں کہ بورو اسی لمحے باہر نکلتا ہے تو سلطان ان سے تاخیر کی وجہ پوچھتے ہیں تو بورو ان سے بتاتا ہے کہ ہمیں وہاں کچھ کام تھا۔ ایک جگہ میلا کو جاتلیون سامنے سے گھیر لیتا ہے۔ جاتلیون کے سپاہی میلا کے سپاہیوں کو مار گراتے ہیں۔ جاتلیون میلا سے کہتا ہے کہ اس نے ہر بار ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے ہر بار اس کی بے قدری کی۔ صلاح الدین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچتے ہیں اور ان کی باتیں سننے لگتے ہیں۔ میلا جاتلیون سے کہتی ہے نہ ہی مائلس، نہ ہی جاتلیون اور نہ ہی گمشتگین، اس کے دل کے مالک صرف سلطان صلاح الدین ہے۔ میلا کی بات یہ سن کر صلاح الدین اور اس کے ساتھی بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ بورو صلاح الدین سے کہتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، کوئی آ رہا ہے، لیکن جاتلیون کے میلا پہ حملہ کرنے پر صلاح الدین خنجر سے اسے زخمی کر دیتے ہیں۔ دونوں طرف کے لوگ آپس میں الجھتے ہیں۔ میلا صلاح الدین سے کہتی ہے اس کی جان بچانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اس کی مقروض ہو گئی۔ صلاح الدین اس پر چلاتے ہیں کہ وہ ایک بھٹکی ہوئی عورت ہے جس کے شر سے بچہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسے وہاں سے جانے کو کہتے ہیں تو وہ واپس مڑ جاتی ہے۔ جاتلیون کہتا ہے کہ صلاح الدین کا راز فاش ہو گیا ہے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ بہتان سے باز رہے۔ صلاح الدین اس کے وار کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کی تلوار گراتے ہیں تو بالن اس کی تلوار پر پاؤں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس وحشی کو اس کے حوالے کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس بات کی ضمانت دے کہ اس کے ہاتھوں کوئی مسلمان تکلیف نہیں اٹھائے گا تو لے جائے، تو بالن کہتا ہے کہ وہ اس کی ضمانت نہیں دے گا، لیکن اسے دوبارہ اس زندان میں لانے کی پوری کوشش کرے گا۔ صلاح الدین اس کی بات مان لیتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کر کے وہ جاتلیون کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ اسی لمحے گمشتگین گھوڑے پہ سوار وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے سلطان سے اپنا بدلہ لے گا۔ صلاح الدین گمشتگین سے کہتے ہیں کہ وہ بالکل ناکارہ ہے، جس پر وہ غصے میں آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں طرف لڑائی چھڑتی ہے۔ جلد ہی بورو راجا کو پٹک کر زمین پر گرا دیتا ہے۔ سلطان گمشتگین کو زمین پر گراتے ہوئے کہتے ہیں ایک مسلم امیر کا اس حالت میں آنا بہت شرمناک ہے۔ گمشتگین کہتا ہے کہ کرت ہمیشہ عیسائیوں کا رہے گا، جس پر سپاہیوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اب حساب صرف آخرت کے لیے رہ گیا ہے۔ اشارے پر گورو اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ گورو کو مبارکباد دیتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے اور اس کے پیچھے سب نعرہ تکبیر